ایک مسلمان شخص جس کی آنکھیں نیلی، رنگ سرخ، چھوٹا قد اور ابرو پر ایک تل، صحرائے عدن میں اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ اونٹ کو تلاش کرتے کرتے یہ ایک ایسے شہر میں پہنچا جس کا تصور صرف خواب اور خیالوں کی دنیا میں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جس شہر کے اندر وہ داخل ہوا وہ شہر سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا، اور اس شہر کے اندر ہر طرف جواہرات بکھرے پڑے تھے۔ تو اس نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس لوٹ گیا۔ یہ دور تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس شخص کو اپنے دربار میں بلایا۔ ناظرین، وہ شخص جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں ان کا نام تھا عبداللہ بن قلابہ۔ تو جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا قصہ سنایا، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی شہر دنیا میں موجود ہے؟ تو اس پر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ذکر باقاعدہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شہر شداد بن عاد کا شہر تھا اور اللہ پاک نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس شہر کو اس زمانے کا ایک شخص یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک شخص دریافت کرے گا، جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، رنگ سرخ ہوگا اور ابرو پر ایک تل بھی ہوگا۔ تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر علم تفسیر عطا فرمایا تھا کہ آپ تفسیر کے ذریعے اس شخص کا حلیہ بھی بیان فرما رہے ہیں جس نے اس شہر کو دریافت کرنا تھا۔ اور جب حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن قلابہ کو دیکھا تو فرمایا باخدا یہ وہی شخص ہے۔ تو اس سے ہمیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم تفسیر کا بھی اندازہ ہوا۔ لیکن اس ویڈیو کا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس شہر کو ڈسکس کر سکے جو کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ نے دیکھا۔ ناظرین، قوم عاد جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں بھی سنا، جو کہ بڑی ہی طاقتور اور مالدار قوم تھی لیکن اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اسی طرح عاد کا ایک بیٹا جس کا نام تھا شداد، یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، انتہائی طاقتور اور بڑا ہی مالدار بادشاہ تھا، اور یہاں تک کہ دیگر بادشاہ بھی اس کے علم کے زیر سایہ تھے۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح اپنے مال و دولت، شہرت اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا اور سرکش انسان تھا۔ اس نے انبیاء علیہ السلام سے جنت کا تذکرہ سن رکھا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے پاس اتنا مال و اسباب ہے، طاقت بھی ہے، سلطنت سب کچھ ہے، تو کیوں نہ میں اپنی ہی جنت قائم کر لوں۔ اس نے ایک شہر بنوایا جس کے محلات سونے اور چاندی کے بنائے گئے تھے۔ ان محلات کے اندر جو ستون نصب کیے گئے تھے وہ زبرجد یعنی ایمرلڈ اور یاقوت جس کو ہم روبی بھی کہتے ہیں ان سے تیار کیے گئے تھے، اور اسی طرح کے جواہرات کا استعمال اس نے فرشوں اور رستوں پر بھی کیا، اور زمین پر کنکروں اور پتھروں کی جگہ موتی بکھیر دیے گئے۔ اس طرح کا ایک حسین و جمیل شہر اس نے تیار کیا، طرح طرح کے درخت اس شہر کے اندر لگائے، یعنی جنت کا جو تصور اس کے ذہن میں تھا وہ سارے کا سارا نقشہ اس نے اس شہر کے اندر کھینچ کر رکھ دیا۔ اس قدر عالی شان شہر بنایا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ سرکش انسان اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ وہ ایسے کہ جب یہ شہر تیار ہو گیا تو یہ اپنے رفقا کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا، لیکن جیسے ہی یہ اس شہر کے قریب پہنچا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کے نتیجے میں شداد اور اس کے ساتھی وہیں ہلاک ہو گئے، اور یہ شخص جو اپنے مال و دولت اور طاقت پر بڑا ہی مغرور تھا وہ شہر میں داخل تک نہ ہو سکا۔ داخل تو دور کی بات اس شہر کو دیکھ بھی نہ سکا، اور دیکھنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوا، اور وہ محل نما گھر، وہ سونے چاندی کی اینٹیں، وہ جواہرات سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، زندگی کی آسائشات ہیں، یہاں تک کہ ہماری صحت بھی ہے، تو یہ سب کا سب کرم ہے اللہ پاک کا۔ ہمیں اس کو نہیں بھولنا، اس کی یاد سے اپنے دل کو دور نہیں کرنا، اور اسی دھن میں نہیں لگے رہنا کہ بس دنیا بنا لو، دنیا بنا لو۔ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود، انتہائی امیر شخص ہونے کے باوجود، جس نے اپنے لیے باقاعدہ ایک جنت نما شہر بنایا، اس کو وہ دیکھ بھی نہیں سکا۔ اور آج ہم جو چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز کے مالک ہیں، اور کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن دھن یہی ہے کہ بس اپنا گھر بڑا کروں، گاڑیاں بناؤں، یہ کروں وہ کروں، اور اسی دھن میں لگے پڑے ہیں، اور اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جن کا ہم پورا ایک میپ بنا کر بیٹھے ہیں کہ یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو اس لیے اس ویڈیو کے اس پیغام کو لازمی سمجھیے کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہمارے یہ بڑے بڑے گھر یہ سب یہیں رہ جائیں گے، اور وہ چھوٹا سا گھر جس کو قبر کہتے ہیں
اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔